ملک بھر میں جشن آزادی بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ملتان میں این نیوز کے اسٹوڈیو میں بھی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنی نیوز اینکر عائشہ تنویر سے۔ جی عائشہ تنویر، بتائیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود عائشہ تنویر۔ آج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہے یوم جشن آزادی منایا جا رہا ہے، اسی مناسبت سے جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے مختلف مقامات پر تقریب کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہاتھوں میں جھنڈیاں اٹھائے موٹر سائیکل ریلیز نکال رہے ہیں، اپنے وطن سے جو ہے وہ آزادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ کو اپنی ایک ایسی چیز بتاؤں جس کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے کہ جو نیوز چینل پہ جو ہے لوگ آتے ہیں اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اور چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جو ہے پوری ٹیم کی ایفرٹ ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہوں اپنے کولیگز کے ساتھ، ان سے بات کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک پورے پروگرام کو تشکیل دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں بات کروں گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مذہبی اسکالر سر ارشاد صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي وسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ کہ آج 14 اگست ہے، آج ہم نے باجے بجا کر سیٹیاں بجا کر ہم نے آج استقبال نہیں کرنا، بلکہ جتنا ہو سکے میرے مسلمانوں نے، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے اپنی گردنیں پیش کی، اپنی جانیں پیش کی۔ میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جتنا ہو سکے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور جتنا ہو سکے پڑھ پڑھ کر ان شہداء کو آج پیش کیا جائے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ میرے کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات جہاں جہاں بس رہے ہیں، میرا پیغام ہے تمام کو کہ عالم اسلام کی خیر ہوگی تو سب کی خیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کے دامن کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے، اور یوں ہی ہم حضور کے درود پاک سے الحمدللہ اپنے ملک پاکستان کے 14 اگست کو مناتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کس طرح جو ہے ہمیں ملک میں اپنے وطن سے جو ہے آزادی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ سیٹیاں بجا کے اور شور شرابہ کر کے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس کو نہایت ہی عقیدت سے اور سادگی سے جو ہے اس کو منانا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک منیر صاحب، ان سے بھی جانیں گے کہ جشن آزادی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست ہے، الحمدللہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا دن ہمیں ملا دوبارہ، اور پاکستان کے لیے ہماری جان ہے، ہماری جان پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج فوج زندہ باد۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے اینکر پرسن عابد سہار موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ جشن آزادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میں پوری قوم کو پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ پیغام دوں گا کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی لگن گر نہ لگے تو یہ ایسا سجدہ ہے گویا زمین پہ سر نہ لگے، اور ظہوری اپنی دعا تو یہی ہے شام و سحر کہ میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسی طرح سے بہتر ہو، خوش و خرم ہو، اور تمام پاکستانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک عوام زندہ باد۔ ہمارے ساتھ اور بھی ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے جو کہ ایک پورے پروگرام کو تشکیل دیتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں بیک پہ۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایڈیٹر صاحب جو کہ پروگرامز کو ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ تک جو ہے وہ پورے انداز میں، ایک پراپر انداز میں جو ہے وہ پروگرام کو پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ 14 اگست جو ہماری آزادی کا دن ہے، کہ جو ہم نے 14 اگست 1947 میں پاکستان جو وجود میں آیا تھا، اس کے طریقے سے ہم بہت خوش ہیں آزادی کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمیں ایک جو اپنی خوشی کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کا اپنا محرم کا
महीना भी सर पर है, तो ये एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हमें अफसोस दुख होता है कि यार ये वो महीना है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो पर बहुत जुल्म किए गए थे। तो इस महीने को हम बहुत दुख से मनाते हैं, साथ जैसे कि 14 अगस्त है और उसे भी हम भरपूर और अच्छे तरीके से मनाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शान ने बताया कि किस तरह से जो है वो हम मुहर्रम के महीने में 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ ही हमारे साथ दूसरे हमारे एडिटर मौजूद हैं जो कि अब प्रोग्राम जो है वो एडिट कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से वो है जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। फिलहाल तो हम ऑफिस में हैं, लोगों तक हम खबरें पहुंचा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में किस तरह लोग जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, वो लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, उनकी क्या क्या तकरीबात जारी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं ज़ाती एतबार से बात करूं तो आमतौर पर लोग जश्न के हवाले से लाउड म्यूज़िक करते हैं और उसके अलावा ये कि बाहर रोड्स पर निकलते हैं। ठीक है, हर किसी का तफरीह करने का अपना तरीका, हर किसी का जश्न मनाने का अपना तरीका होता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप सादगी इख्तियार करते हैं और उसके अलावा आप सैर व तफरीह नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आपको, बल्कि हमें इतनी मेहनतों के बाद एक मुल्क मिला है, ये हमें एक तोहफा दिया गया है हमारे बुजुर्गों की तरफ से। तो जितना भी हम इसे सेलिब्रेट करते हैं वो कम है, और जितनी भी उनकी मेहनतें हैं उनके हिसाब से ये एक महीना जो है हमारे तोहफा ही है, और मैं इसे इस तरह ही सेलिब्रेट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये दिन जो है हमारे लिए किसी भी तोहफे से कम नहीं है, लेकिन मुहर्रम और हराम का महीना है तो उसकी मुनासबत से जो है इस महीने को मनाने का तरीका जो है वो निहायत ही सादगी के साथ होना चाहिए। उसी हवाले से हमारी एक और एंकर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और एन न्यूज़ और उसकी पूरी टीम की जानिब से हमारे देखने वालों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज 75वां आज़ादी का दिन है पाकिस्तान का, जिसमें हमारे आबाओ अजदाद ने मेहनत की हमें एक आज़ादी का दिन दिलाने के लिए, और ये आप लोग देख रहे हैं आज़ादी ही है कि जिसमें हम सब आज़ाद हैं, जिसमें हम सब काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया था उस मकसद को आप कभी भी ना भूलें, उस मकसद को हमेशा अपने दिमागों में जगाए रखें कि पाकिस्तान जो हासिल हुआ था वो इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ था, और हमने इस मुल्क को एक ऐसी मुमलिकत बनानी है जिसमें सब आज़ाद हों, जिसमें सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, अकलियत है, अक्सरियत है, सब मौजूद हैं। तो इसमें हम सब ने मिलजुल के रहना है और हमने पाकिस्तान को मिल के उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसका ख्वाब हमारे क़ायद आज़म ने देखा था, जिसका ख्वाब हमारी उस क़यादत ने देखा था, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना हमारे लिए पेश किया कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो आज़ाद रह सके। तो मेरा पैगाम तो यही है कि जिस मकसद के तहत हमने इसको हासिल किया था उस मकसद को याद रखें, और जो अपना आज़ादी का दिन है जिंदा कौमें उसको बड़े जोश जज्बे के साथ मनाती हैं, आप भी मनाएं और हम भी मना ही रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस क़यादत ने हमें ये मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान हमें दिया, हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने चाहिए और हर तरह के हालात में जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो अच्छे से अच्छे काम करते रहना चाहिए ताकि जो है ये मुल्क जो है सलामत रहे। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक और हमारे सॉफ्टवेयर साथ मौजूद हैं न्यूज़ कंपोजर, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा आप क्या कहेंगे आज़ादी के हवाले से। जी देखेंगे, आज बहुत खुशी का दिन है, तो इस खुशी के पीछे हमारे बाओ-अजदाद की बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको कभी भी रायगा ना जाने दें और इस मुल्क की अमन और सलामती के लिए भरपूर कोशिश करते रहें। और इस मौके पे हमें कश्मीरी भाइयों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो 70 साल से आज़ादी के ख्वाह हैं और इसकी कदर वही जानते हैं। हमें पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, अमन इस्तेकाम की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस मौका पर हमें जो है कश्मीरी जो हमारे भाई हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, उनको हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह से जो है वो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान दिया है, उसकी कदर करें और जो है आज़ादी को जो है भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करें। लेकिन मुहर्रम उल हराम का महीना है तो ज़रा अकीदत के साथ और सादगी के साथ जो है वो अपने इस सेलिब्रेशंस को जारी रखना चाहिए। जी इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एन न्यूज़ HD के मैनेजर डायरेक्टर, उनसे भी बात करेंगे कि वो जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आयशा, ठीक है आप?
میں بس اتنا کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور جس ملک کو ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں بہنوں نے قربانی کے ساتھ حاصل کیا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام تھا کہ ہمیں جو وہ ایک ملک دے کر گئے ہیں پاکستان، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آبیاری کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اس ملک کے لیے اچھے سے کام کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں، پوری دنیا میں ہم پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اور میں صرف یہ کہوں گا کہ جشن آزادی کا جو دن ہے وہ صرف اور صرف بازاروں میں جا کے گھومنا یا آپ اپنے بچوں کو لے کے گھومیں یہ نہیں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا یہ ملک وطن عزیز ہمیں ملا، نہ کہ جو ہے بازاروں میں جا کے شور شرابہ کیا جائے اور جو ہے اس طرح کی حرکتیں کی جائیں جس سے جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں جو اہل تشیع افراد ہیں ہمارے ان کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دکھ ہو۔ تو اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے سینئر کیمرہ مین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ جشن آزادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، جشن آزادی مل جل کر منانی چاہیے، جیسا کہ ہم آفس میں منا رہے ہیں۔ پہلے صبح ہم ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کیے ہیں جو کہ آپ سب ناظرین کو ہم نے دکھائے ہیں، جہاں جہاں پرچم کشائی ہوئی ہے اور جہاں جہاں کیک کاٹے گئے ہیں وہاں گئے ہیں ہم۔ تو اب ہم اپنے آفس میں ہم نے کیک کاٹے آج، تو جشن آزادی منا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، آج میں نے آپ کو اپنے پورے این نیوز آفس کا جو ہے وزٹ کروایا، جو اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھی رپورٹرز، کیمرہ مین، ایڈیٹر، نیوز کمپوزر، تمام لوگوں سے جو ہے وہ بات کروائی۔ آپ نے جانا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے نیوز چینل کے اندر اور کس طرح سے جو ہے وہ آزادی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں بھی آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمیں ملک وطن عزیز پاکستان ملا ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں اچھے سے اچھے اقدامات کرنے چاہیے، اچھے سے ہر ایسی کوشش کرنی چاہیے جس سے جو ہے آنے والے دنوں میں ہمارا ملک جو ہے محفوظ رہے، مل جل کر رہنا چاہیے، اور جو انتشار ہے جو خطے میں ہمارے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے تا عمر جو ہے سلامت رہے ملک ہمارا۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان نیوز زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔